اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ان کو جلا پائی۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے بیت المقدس کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کے والد اور والدہ کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودی کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو صرف چند دن کے تھے، جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلدی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق بات یہ ہوتی ہے کہ وحشی شیر نومولود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے کسی کو تحقیق معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان اسے اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، بخت النصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا اور طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا، کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت سفر شروع ہو چکا تھا، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام اور بخت النصر کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت النصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے، اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں، اور جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی کہ جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت النصر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اب ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی ہیں، اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، یا ان کو یہاں سے باہر نکالیں یا انہیں قتل کر دیں۔ بخت النصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے، جس وقت یہ جوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ بخت النصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کرو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بخت النصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو، اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جائے۔ اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاؤ اور ان کو میری مخصوص شراب دینا پینے کے لیے۔ وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں کی خلاف ورزی کرتے تھے
जो उनके मजहब में जायज नहीं थी। कहते हैं कि वजीर इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता है कि अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल के बाद बादशाह आपको ज़ईफ और कमजोर देखेगा तो उसकी सजा मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वजीर से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे। और हकीकत में इसी तरह हुआ कि जो लोग हराम खाना और पीना खा रहे थे वो लोग उन नौजवानों के मुकाबले में कमजोर नजर आ रहे थे। इसी दौरान खुदावंद आलम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करते हैं। इसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये जवान सालों साल बख्त नसर के कैदी के तौर से उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन बख्त नसर को अच्छा नहीं लगता था कि इन जवानों को कैदी की निगाह से देखें। कहते हैं कि बख्त नसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बनाता है और इस दौरान खुदा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता करता है। उधर बाबुल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और दानियाल अलैहिस्सलाम की रफ्तार व किरदार को देखकर उन लोगों से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने कोशिश की कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनके मनसब से नीचे लाया जाए और बख्त अल-नसर को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदजन करे। और बख्त नसर से जाकर कहते हैं कि ये बादशाह तो ने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है, लेकिन वो पैगंबर की तरह रहता है। इसके अलावा वो शराब जो अब पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। बख्त नसर इस बात को सुनने के बाद फौरन हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वो उनको और वो चीज के जिसका इंतजार था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते हैं और बाबुल के लोग कामयाब हो गए थे और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से वजीरी मनसब वापस ले लेते हैं। और इस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले में डाल दिया जाए कि जो शेरों से भरा हुआ था। लेकिन अजीब था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उन शेरों के साथ बहुत आराम और सुकून से थे, क्योंकि शेरों ने न सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उनके करीब आ गए थे और शेर उनके साथ ऐसे राबिया अपना रहे थे जैसे कोई पुराने दोस्त से मुलाकात की हो। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इस बात पर मजबूर थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुद्दत शेरों के साथ जंगले में गुजारी। इसके बाद एक अंगूठी बनाते हैं कि जिसके दरमियान में खुद की तस्वीर और उसके दोनों जानिब शेरों की तस्वीर बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद बाबुल का बादशाह बख्त नसर एक ख्वाब देखता है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीब व गरीब काम को अंजाम देता है। बख्त नसर चाहता है कि कोई बताएं कि इसके ख्वाब की ताबीर किया है, लेकिन फिर बख्त नसर को भी याद नहीं रहता है कि इसने ख्वाब में क्या देखा था। इस वजह से कोई भी उनके ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं कर सकता था। इस बना पर बख्त नसर हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले से निकाला जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। मुख्तसर ये कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बख्त नसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्समा देखा है और एक बड़ा पत्थर इससे टकराता है और वो मुजस्समा टूट जाता है। यानी बख्त नसर की बादशाही किस तरह खत्म हो जाएगी और बुत भी टूट जाएंगे। यहाँ ये बात बयान करना जरूरी है कि आजकल के मुहक्किकों की नज़र में इसकी ताबीर ये थी कि जिसमें वो बड़ा पत्थर मुजस्समे से टकराता है और बड़े मुजस्समे को इसने तोड़ दिया था। तौरात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बुतों के खत्म होने की जानिब इशारा है। लिहाजा इस नज़र से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बशारत दे रही है। जिस वक्त बख्त नसर देखता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब को और उनकी ताबीर को बयान कर सकते हैं, तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आते हैं और पहले से ज्यादा उनकी इज्जत व एहतराम करता है। लेकिन बाबुल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को आजमाया। अगरचे इस बार बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी बख्त व नसर को राजी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया गया। और उसके बाद बादशाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इस बुत के सामने सजदा करो और इसकी इबादत करो।
اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس بت کو سجدہ نہ کیا تو میں تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دوں گا۔ دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو آگ سے بچالے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی پھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح بھڑکایا گیا، اور اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں، اور بخت نصر 4 لوگوں کو آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب چیز کو دیکھتا ہے جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ موجود ہیں، اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان 4 سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہیں کہ نہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، لیکن وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا فرشتہ تھا۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت دانیال آخری عمر تک ان کے ساتھ رہے، اور اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر بابل میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ اے دانیال، خداوند کی نور و حکمت کو اپنے فرزند کے سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے حکم ارشاد باری تعالیٰ پورا کر دیا، اور آخرکار اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ وہیں بابل میں مقام سوس میں دفن ہوئے۔